نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق
كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. حمد و ثنا، مدح و ستائش، بڑائی کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق ہے، ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا وہ صرف اکیلا اللہ ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کی ذات میں اس اللہ کا کوئی شریک، نہ اس کی صفات میں، نہ اختیارات میں، اور نہ ہی جملہ عبادات میں اس اللہ کا کوئی ساجی اور شریک ہے. ہم پر لازم ہے کہ ہم خالص اس اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ حقیقی اور سچا معبود وہ صرف اور صرف اکیلا اللہ ہے. درود و سلام بے شمار لا تعداد نبی کائنات، فخر موجودات، والی بطحہ، سلطان مدینہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ نے ہم پر احسان کرتے ہوئے ہمارے لیے رہنما، مقتدا، پیشوا بنا کر ہماری طرف مبعوث فرمایا ہے، اور ان کی اطاعت و فرما برداری کو ہم پر لازم قرار دیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام میں موجود ہیں اور ان کو آپ سیدھے راستے کے متعلق بتا رہے ہیں، رہنمائی فرما رہے ہیں کہ میں ان کو بتا دوں کہ جنت کا راستہ کون سا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، سیدھا راہ کون سا ہے. ظاہر ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ مسلمان، نماز پڑھنے والا، وہ نماز میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ ہماری رہنمائی کر دے سیدھے راستے کی، ہمیں بتا دے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، وہ راستہ جو ان کا راستہ ہے جن پر تو نے اپنا انعام کیا. تو یہ دعا کرتا ہے ہر مومن مسلمان. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے رہنما ہیں، آپ ہمارے مربی ہیں، آپ اپنی امت کو سمجھانے والے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے والے. تو آپ بھی صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، موجود ہیں، تو آپ نے ان کو سیدھے راستے کے متعلق بتایا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے. اس کے لیے آپ نے ایک بالکل سیدھا خط کھینچا، لائن لگائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ نے جو سیدھا راستہ خط کھینچا تھا اس کے دائیں بھی کچھ لکیریں لگائیں اور اس کے بائیں بھی کچھ لکیریں لگائیں،
اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ 2 لائنیں آپ نے دائیں اور 2 بائیں آپ نے اس طرح جو ہے نا وہ لگائی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لائنیں ارد گرد لگائی تھی دائیں اور بائیں، ان کے متعلق آپ نے فرمایا یہ راستے شیطانی راستے، یہ راہیں شیطان کی راہیں، جو ان راہوں پر بیٹھا ہے لوگوں کو بلاتا ہے اپنی طرف اور دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ راستہ صراط مستقیم ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیدھا خط کھینچا تھا، سیدھی لائن لگائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس پر آپ نے اپنی انگلی مبارک رکھی اور انگلی مبارک رکھ کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو میں نے سیدھی لائن لگائی ہے نا، یہ ہے صراط مستقیم، یہ ہے راستہ جنت کا راستہ، یہ ہے ہدایت کا راستہ جو سیدھا جنت کی طرف جا رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں اپنی امت کو صراط مستقیم کے متعلق بتاتے ہیں۔ جب آپ یہ بتا رہے تھے تو اللہ بھی تائید کے طور پر قرآن پاک اتار رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ میرا راستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، کیونکہ صراط مستقیم وہ ہے جس کی قیادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ وہ راستہ سیدھا نہیں ہو سکتا جس کی قیادت کوئی، اب آپ کے آنے سے پہلے تو معاملہ کچھ اور تھا، لیکن اب جس کی قیادت عیسیٰ کریں، موسیٰ کریں، ابراہیم کریں، اسماعیل کریں، یوسف کریں، یونس کریں یا کوئی بھی نبی کرے، وہ جتنا بھی اللہ کے ہاں مقام کیوں نہ رکھتا ہو، صراط مستقیم اب وہ نہیں ہو سکتا کہ جس کی قیادت کوئی نبی کرے۔ تو جب نبی کوئی نہیں کر سکتا تو پھر عام امتیوں میں سے کون یہ حیثیت رکھتا ہے؟ عام امتیوں میں سے اللہ نے یہ کس کو اختیار دیا ہے کہ وہ قیادت کرنے والا بن جائے؟ صراط مستقیم وہی ہے جس کی قیادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ تو آپ نے یہ سمجھایا کہ یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، تو اللہ نے اس موقع پر پھر قرآن پاک بھی اتارا۔ سورۃ انعام کے اندر وہ آیات موجود ہیں کہ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتے ہیں ان ھذا صراطی مستقیما، ہاں یہی میرا سیدھا راستہ ہے۔ انا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ شک و شبہ سے پاک بات ہے، کیونکہ وہ راستہ جو رسول کا راستہ ہے وہ اللہ کا راستہ ہے، جو رسول کی بات ہے وہ اللہ کی بات ہے، ذات علیحدہ علیحدہ ہے۔ بعض تو ایسے ہیں نا جو بات نہیں مانتے لیکن ذات ایک بنانے پر تلے ہوئے ہیں، ذات الگ الگ ہے، وہ خالق ہے، محمد مصطفیٰ مخلوق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کھانے سے پاک ہے، رسول اللہ کھانا کھاتے تھے۔ اللہ پینے سے پاک ہے، اللہ کو پیاس نہیں لگتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگتی۔ اللہ اکبر، اللہ نیند سے پاک ہے، حتیٰ کہ اونگ سے پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سویا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کی ایسی آنکھ لگی کہ فجر کا وقت بھی آپ سوئے ہوئے تھے، اسی میں گزر گئے۔ سورج کی کرنیں آپ کے اوپر پڑی تو تب جا کے آپ کی آنکھ کھلی۔ بلال کو متعین کیا تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بلال ہمیں فجر کی نماز کے لیے تو نے جگانا ہے۔ سفر تھا، جہادی سفر تھا،
غزوے کا سفر تھا اور تھکاوٹ بھی انتہا کی تھی، تو آپ نے فرمایا چلو بس یہ چند جو ہے نا وہ منٹ لگا لیں یا چند گھنٹے لگا لیں یا آرام کر لیتے ہیں اور پھر فجر کی نماز پڑھ لیں گے۔ لیکن بلال کی بھی آنکھ لگ گئی، بلال اس کی بھی آنکھ لگ گئی۔ جب سورج کی کرنیں پڑی آنکھ پر تو آنکھ کھلی۔ آپ نے فرمایا بلال تو نے یہ کیا کیا، ہمیں جگایا ہی نہیں۔ بلال نے بڑا ستھرا جواب دیا، صاف اور شفاف جواب دیا، کہنے لگے اللہ کے نبی جس نے آپ کو سلا دیا اسی نے مجھے بھی سلا دیا، میرے اختیار میں بھی کچھ نہیں تھا۔ اللہ اکبر، آپ کو نیند آئی تو مجھے بھی نیند آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس علاقے کو، اس جگہ کو فوراً چھوڑ دو، یہاں پہ شیطان کا غلبہ۔ صرف ایک دن ایسا ہوا، ہماری تو روزانہ بستر پر نماز گزرتی ہے، اکثریت کا ہمارا یہ حال ہے کہ فجر کی نماز اکثر جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کا بھی یہ حال ہے۔ ایک تو نا نماز جو پڑھتے ہی نہیں وہ تو گئے ہی گئے، ان کا معاملہ تو بہت جو ہے نا وہ دردناک ہے، بہت جو ہے نا وہ عجیب معاملہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں لیکن اللہ رسول کہتے ہیں مسلمان نہیں، اللہ رسول کہتے ہیں مسلمان نہیں۔ اور پھر جن آئمہ کی، جن اولیاء کی ہم بات کرتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفناؤ۔ سبب کیا ہے؟ اگر مسلمان ہو اور پھر قبرستان میں اس کو روک دیا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مانا کہ ان کے ہاں بھی یہ مسلمان نہیں ہے۔ کوئی امام کہتا ہے بے نمازی کو پکڑ کے پابندے سلاسل کر دو جب تک وہ توبہ کر کے نماز پڑھنا نہ شروع کر دے، لیکن ہماری کیفیت تو کچھ اور ہے۔ سارا دن ہم بے نمازی بن کے زندگی گزارتے ہیں اور پھر دھڑلے سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، پھر بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں یہی میرا سیدھا راستہ ہے، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، لوگو اس راہ کے پیچھے چلو، اس راستے کو اپنا لو، اس کی اتباع کرو، ولا تتبعوا السبل، اور اس کو چھوڑ کر دیگر راہوں کی پیروی نہ کرنا۔ نقصان کیا ہوگا؟ فرمایا فتفرق بکم عن سبیلہ، وہ سارے راستے تمہیں اس صراط مستقیم سے دور کر دیں گے، ہٹا دیں گے۔ جب ظاہر بندہ کہے گا نا یہ راستہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، تو پھر نقصان یہ ہوگا کہ خلط ملط ہو جائے گا وہ صراط مستقیم۔ اور شیطان کا تو یہی کام ہے کہ انسان کو صراط مستقیم، شیطان نے کہا تھا جب اللہ نے اس کو دھتکار کے نکالا نا کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ شیطان نے کہا تھا لأقعدن، میں ضرور، اور یہ قسم کے معنی میں ہو جاتا ہے، جب دو تاکیدیں آ جائیں نا تو پھر وہ قسمیہ معنی میں چلا جاتا ہے۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ شیطان نے کہا تھا اللہ تو نے مجھے نکال دیا دھتکار کے یہاں سے، اپنے دربار سے، جو میرا مقام تھا وہ ختم ہو گیا، اب میں کیا کروں گا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، ان کے لیے، یہ جو آدم کی اولاد ہے نا، آدم کے جو بیٹے ہیں، ان کے لیے میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، ان کے سامنے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، عن ایمانہم، ان کے دائیں سے بھی آؤں گا، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں سے بھی آؤں گا۔ پھر اس نے دعویٰ کرتے ہوئے یہ کہا تھا لا تجد اکثرہم شاکرین، اللہ تو دیکھے گا کہ اکثر ان میں سے تیرے ناشکر ہی ہو جائیں گے، اکثر ایسے ہوں گے، میرا داؤ اتنا چلے گا ان پر کہ اکثر صراط مستقیم سے گم ہو جائیں گے۔
اور آج ہماری یہی حالت ہے، ہم یہ جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں اپنے آپ کو، اللہ اکبر، کہ یار ہر راستہ ہی صراط مستقیم ہے، اللہ اکبر، ہر راہ ہی جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، کس طرف جائیں؟ اتنے مسلک، اتنے معاملے، اتنے فرقے، اتنی گتیاں، یہ سارا کچھ ہے، کہاں جائیں؟ اللہ کہتے ہیں میں نے تمہارے لیے دو چیزیں نازل کی ہیں، دو چیزیں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اللہ فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم، جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے، یہ سورۃ اعراف ہے اور اس کا پہلا ہی رکوع، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، لوگوں جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے، تمہارے رب کی طرف سے، اس کی پیروی کرو، اس کے مطابق چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اس کو چھوڑ کر دیگر اولیاء کی پیروی نہ کرنا۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے کیا فرمایا؟ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، تم میں سے بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی بات سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، بہت سارے، بہت کم ایسے، اور اکثریت کی حالت یہ، شیطان نے بھی کہا لا تجد اکثرهم، آج اکثریت کا ہی ڈنڈورا جو ہے نا وہ پیٹا جاتا ہے، جی اکثریت اس طرف ہے، اکثر جو ہے نا وہ اس طرف ہے، اور قلت والے جو ہے نا یہ بات کرتے، ہم ان کی بات کیسے مان لیں؟ اللہ کہتے شیطان نے بھی کہا تھا کہ اکثر تیرے ناشکرے، اور اللہ بھی کہتا ہے قلیلا ما تذکرون، لوگوں میں سے بہت تھوڑے ہیں، بہت قلیل ہیں جو اللہ کی بات سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور اللہ نے کیا نازل کیا؟ کس پر نازل کیا؟ فرمایا ما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یہ سورۃ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، 26واں پارہ ہے۔ فرمایا ما نزل علی محمد وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جو کچھ بھی اتارا گیا، جو کچھ بھی نازل کیا گیا علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہی تو حق اور سچ ہے لوگوں کے رب کی طرف سے۔ یہ کتنی سادہ سی پہچان بتا دی اللہ نے، اللہ اکبر، کسے لمبے چوڑی جو ہے نا وہ معاملے کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں کہ کیا پرکھوں، کدھر جاؤں، کیا کروں۔ اللہ کہتے بس ما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا وہی حق ہے، وہی سچ ہے۔ میں کہوں نہیں، میں جو بتا رہا ہوں یہ حق ہے، اور کوئی اٹھ کے کہے کہ یہ حق ہے، اللہ اکبر، پرکھو اس کی بات کو جو اللہ رسول کی بات کر رہا ہے، جو قرآن کی بات کرتا ہے وہی حق ہے، کیونکہ اللہ کہتے ہیں ما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ نے فرمایا تھا لوگوں ترکت فیکم امرین، میں جا رہا ہوں لیکن تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لَنَا تَذِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا، جب تک تم ان کو مضبوطی سے ان کے ساتھ چمٹے رہو گے، ان کے ساتھ تمہارا مضبوطی والا تعلق قائم ہو جائے گا، لَن تَذِلُّوا، تو کوئی بھی تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گا، کوئی بھی تمہیں گمراہ نہیں، نہ اپنی تقریر کے ذریعے، نہ تحریر کے ذریعے، نہ اپنی کثرت کے ذریعے۔ فرمایا لَنَا تَذِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا، جب تک تم ان دونوں کے ساتھ مضبوطی سے چمٹے رہو گے کوئی نہیں گمراہ کر سکے گا۔ اللہ کے نبی جی وہ کیا چیزیں ہیں دو؟ فرمایا سادہ سی بات ہے، کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے بس، سنت و رسول ہی، اور دوسری اس رسول کی سنت ہے، اللہ کے نبی کی سنت، اللہ اکبر۔ اور آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہم بس نیک عمل کرنا ہے، جو مسلمان ہیں نا، اور خاص کر جو دیندار لوگ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس کثرت ہونی چاہیے اعمال کی، کثرت، جتنے بھی نیک عمل کر لو، اللہ اکبر، وہ بس تمہارے لیے وہی کام آئیں گے۔ اور دوسری بات نہیں سوچتے کہ جو کام کرنا ہے آخر اس میں طریقہ بھی تو کسی کا اپنانا ہے،
اب طریقہ کس کا چلے گا؟ کسی پیر صاحب کا، کسی علامہ کا، کسی مفتی کا، اللہ اکبر، کسی ایسے بندے کا جو اپنی طرف سے فضائل بیان کرتا ہی چلا جائے کہ اس کی یہ فضیلت ہے، اس کی یہ فضیلت ہے، اس کی یہ فضیلت ہے، کیا اس کی بات چلے گی؟ نہیں، طریقہ چلے گا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں صحیح بخاری کی روایت ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے، ہمیں سمجھا رہی ہے، اللہ اکبر، ہمارے ذہن کو واضح کر رہی ہے کہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابہ کن کے پاس آئے؟ اپنی ماؤں کے پاس آئے، یعنی میری اور آپ کی مائیں، ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور آ کے کہا بتائیں تو صحیح، ماؤں کو کہنے لگے بتائیں تو صحیح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسا ہے۔ ان کو بتا دیا گیا کہ آپ کا یہ عمل ہے کہ آپ روزہ رکھتے بھی ہیں اور آرام بھی کرتے ہیں اور چھوڑتے بھی ہیں، ناغہ بھی کرتے ہیں، اور اسی طرح آپ نماز رات کو پڑھتے بھی ہیں اور آرام بھی کرتے ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے متعلق بھی بتایا گیا۔ وہ صحابہ کیا کہتے ہیں؟ وہ صحابہ اللہ اکبر جو عظمت والے، جو مقام والے، جو مرتبے والے، اللہ اکبر، جن سے بڑھ کر اللہ کا ولی کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اللہ اکبر، جن سے بڑھ کر جو اللہ کے ہاں مقام و مرتبے والا نبیوں کے بعد کوئی ہو ہی نہیں سکتا، وہ صحابی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عمل، آپ بخشے بخشائے، آپ معصوم عن الخطا، آپ مغفور، لیکن اس کے باوجود اتنا عمل، اتنی جدوجہد، اتنی محنت، کہنے لگے کہاں ہم اور کہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اللہ کہاں اور عام امتی ہمارے جیسا، اور پھر وہ تو ہے بھی صحابہ، لیکن انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں اور کہاں ہم۔ اور پھر اس کے بعد ایک کہنے لگا اچھا میں نہ آئندہ کے بعد یہ کام کروں گا کہ میں ہمیشہ روزہ ہی رکھوں گا، ہمیشہ روزہ ہی رکھوں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اس نے نیک عمل کا ہی کہا ہے نا، اس نے کسی برے عمل کا نہیں کہا۔ اور روزہ رکھنا پھر روزانہ کی بنیاد پر، روزانہ روزے سے ہونا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ بہت ہی محنت اور کوشش کی بات ہے، جس کا بہت ہی زیادہ اللہ کے دین کی طرف رجحان ہو، جو یہ چاہتا ہو کہ میری مغفرت ہو جائے۔ صحابی کہتے ہیں میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، کہ میں رات کو نہ ہمیشہ نماز پڑھوں گا، ساری رات ہی نماز پڑھوں گا اور آرام نہیں کروں گا، سونا نہیں ہے، آرام نہیں کرنا، بس ساری رات ہی نماز میں۔ اور تیسرے نے کیا کہا؟ لا تزوج النساء، میں عورتوں سے شادی نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، یہ اپنی رائے، اپنا جو ہے نا وہ ذہن تھا وہ سنا کے چلے گئے۔ آئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ازواج نے بتایا اللہ کے نبی آپ کے فلاں صحابی آئے تھے، انہوں نے آپ کی جو ہے نا وہ عبادات کے متعلق پوچھا، ہم نے بتا دیا، اور اس کے بعد پھر وہ یہ کہہ کے گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً پیچھے گئے ہوں گے اور آپ نے ان کو جا کے کہا کیا تم ہو یہ وہ جنہوں نے یہ کہا ہے؟ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ہی یہ کہا ہے۔ آپ نے فرمایا سنو میرا طریقہ کیا ہے، میرا عمل کیا ہے، میرا انداز کیا ہے، میری سنت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں۔ طریقہ کسی کا نہیں چلے گا، صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور ناغہ بھی کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے عورتوں سے شادی بھی کی ہوئی ہے۔ اس موقع پر پھر آپ نے یہ ایک بات کہی، اس بات کو اپنے پلے باندھ لی، فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے بھی میری سنت سے منہ پھیر لیا، میرے انداز طریقہ
तरीके से मुंह फेर लिया। आपने फरमाया फलैसा मिन्नी, उस बंदे का मैं मोहम्मद के साथ कोई ताल्लुक नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम वो करें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, जो आपका तरीका है, आपका। भला ये हम तसव्वुर भी कर सकते हैं कि आपने कोई नेक अमल ऐसा हो जो आपने छोड़ दिया हो? नहीं, आपने तो जो भी नेकी का काम था, जो भी जन्नत की तरफ ले जाने वाला अमल था, हर अमल आपने करके दिखा दिया। और हर काम से आप उस रुक गए जो जहन्नुम के करीब करता था। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाहा इन्नल्लाहा समीउन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी व ला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बादिकुम लिबादिन अन तहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। अल्लाह फरमाते हैं ऐ ईमान वालों, ये सूरत हुजरात है और उसकी पहली ही आयत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही, देखना अल्लाह रसूल से आगे ना बढ़ना, आगे ना बढ़ना। रसूलुल्लाह का जो अमल है ना, बस आपके पीछे पीछे चलना, आपकी सुन्नत को ही फॉलो करना, आपके तरीके और अंदाज को ही इख्तियार करना। अगर तुम इससे हट गए, नुकसान ये होगा जिंदगी भर के अमाल बर्बाद हो जाएंगे, जिंदगी भर के अमाल जाया हो जाएंगे। अल्लाह की कसम, क़यामत के दिन अगर कोई बंदा ऐसा आया जिसने कलमा पढ़ा हुआ हो, जिसने अल्लाह अकबर कलमा पढ़ के अपने आप को जो मुसलमान समझता हो, लेकिन उसने परवाह ना की, उसने फिक्र ना की, अल्लाह अकबर उसने इख्तियार ना की, नमाजें पढ़ता रहा, रोजे रखता रहा, दीगर इबादत करता रहा, ये भी फजीलत वाला काम, ये भी अमल जो है वो फजीलत वाला है। बस अपने पास से ही जो है ना वो फजीलतें बना बना के या अपने बड़ों की फजीलतें खड़ी हुई, वही अल्लाह अकबर इख्तियार कर करके अमल करता रहा। क़यामत के दिन ये सारे आमाल का कोई भी वजन नहीं होगा, अल्लाह के यहाँ कोई वजन नहीं होगा। अल्लाह अकबर गुबार की तरह इनको उड़ा दिया जाएगा। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया। कुछ लोग ऐसे आएंगे जो अमल कर करके थक चुके होंगे, उनकी पेशानियां जो है ना वो अमल कर करके थक चुकी होंगी, लेकिन अंजाम क्या होगा? तस्ला नारन हामिया, जहन्नम की भड़कती हुई आग में उनको दाखिल होना पड़ेगा। इसलिए एहतियात करें, वो काम करें जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब आए ये शाबान का जो महीना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में जो अय्याम होते ना, अय्याम शाबान के, आप उनको गिनते, आप उनको शुमार करते, आज कौन सा दिन है, आज क्या तारीख है। और सहाबी कहते हैं, गालिबन हजरत अबू हुरैरा से ये रिवायत आती है, बाकी महीनों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अंदाज इख्तियार नहीं करते थे, बाकी दिनों में इतनी निगहदाश्त आप ना करते, दिनों की इतनी निगहदाश्त आप हिफाजत ना करते जो है ना वो गिनती की। शाबान के महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलखुसूस आप दिन गिनते, आप अय्याम गिनते, और ये सब कुछ किस लिए? कि रमजान के लिए। कहीं रमजान का रोजा जो है ना वो शाबान के महीने में खत्म ना हो जाए, पता चल जाए कि रमजान कब शुरू हो रहा है। हत्ता कि जब अगर अल्लाह अकबर ये शाबान के महीने में 29 तारीख को बादल होता ना, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप 30 की गिनती पूरी फरमा के अगले दिन से रमजान का आगाज करते, अगले दिन से रमजान को शुरू करते। और आपने ये फरमाया भी है, सूमू लिरुयती अफ्तिरू लिरुयती, रोजा रखो तो चांद देखकर, रोजों के महीने को खत्म करो तो चांद देखकर, और अगर तुम पर बादल छाए हुए हो 29 को, तो आपने फरमाया शाबान के दिन 30 मुकम्मल कर लो, और 30 जब मुकम्मल कर लोगे तो उसके बाद फिर रमजान का आगाज कर लो।
ایک تو یہ بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں آپ نگرانی کرتے دنوں کی، آپ جو ہے نا وہ دنوں کو گنتے، آپ جو ہے نا وہ اللہ اکبر گنتی جو ہے وہ اس کو شمار کرتے کہ آج کیا تاریخ ہے، آج کون سا دن ہے۔ اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے، کثرت کے ساتھ شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے۔ حضرت ام سلمہ سے بھی روایت آتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی روایت آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے، حتیٰ کہ ماں عائشہ اور ام سلمہ فرماتی ہیں اتنی کثرت سے روزے رکھتے کہ آپ آخر تک چلے جاتے، اور ایسے ہی محسوس ہوتا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے ساتھ اس کو ملا دیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ خود فرماتی ہیں کہ شعبان کے پورے مہینے کے روزے نہیں رکھتے تھے، بلکہ آپ کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ صحیح نسائی کے اندر روایت آتی ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے پوچھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی میں دیکھتا ہوں کہ آپ شعبان کے مہینے میں بڑی کثرت سے روزے رکھتے ہیں، اتنی کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہوئے میں نے آپ کو کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا، آپ شعبان کے مہینے میں بڑی کثرت سے روزے رکھتے ہیں، آخر سبب کیا ہے اس کا؟ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا یہ جو مہینہ ہے نا، یہ مہینہ شعبان کا، یہ رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، اس سے پہلے رجب کا مہینہ ہے اور اس کے متصل بعد رمضان کا مہینہ۔ آپ نے فرمایا اس مہینے میں لوگ روزے رکھنے سے غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، لوگ غافل ہو جاتے ہیں اس مہینے میں روزے رکھنے سے۔ اور پھر آپ نے فرمایا لیکن یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے وَهُوَ شَهْرٌ، یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ ان ترفع الاعمال فیہ الی رب العالمین، اس مہینے میں انسانوں کے، لوگوں کے اعمال اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، یعنی اللہ کے حضور اس مہینے کے اندر اعمال جو ہے نا وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا احب، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا جب عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو انا صائم، میرا عمل روزے کی حالت میں پیش ہو۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دن کا تعین نہیں کیا، کثرت سے روزے رکھتے، اور کثرت سے روزے رکھنے کے اعتبار سے جو مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پیارا تھا، سب سے زیادہ محبوب تھا، وہ شعبان کا مہینہ۔ شعبان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزے رکھتے، اور آپ نے اس کی وجہ بھی بتا دی کہ اس مہینے کے اندر اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل بھی جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں، روزے کی حالت۔ اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلا کہ روزے کی بہت اہمیت ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک تو ہے نا فرضی روزہ، وہ تو فرض ہے، لیکن نفلی روزوں کی بھی بہت اہمیت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل جب اللہ کے ہاں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا بقی نصف من شعبان، جب نصف شعبان باقی رہ جائے نا، یعنی آدھا مہینہ گزر جائے اور آدھا مہینہ باقی رہ جائے، آپ نے فرمایا لا تصوموا، تم روزے نہ رکھو، لا تصوموا، تم روزے نہ رکھو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ کثرت سے روزے رکھتے، اور اس حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا جب آدھا مہینہ رہ جائے شعبان کا لا تصوموا، تم روزے نہ رکھو۔ اب محدثین کیا کہتے ہیں کہ آپ نے جو فرمایا نا کہ جب نصف شعبان رہ جائے تو تم روزے نہ رکھو، آپ نے اس آدمی کو منع کیا ہے جو کمزور ہے، جو لاغر ہے،
اللہ اکبر، جو ہے نا وہ اس قدر قوت والا نہیں ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ وہ شعبان کے مہینے کے آغاز میں روزے رکھ لے، لیکن جو ہی جو ہے نا وہ شعبان کا آدھا مہینہ رہ جائے اس کے بعد وہ روزے نہ رکھے۔ اور دوسری بات محدثین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو روکا ہے نا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے اس آدمی کو روکا ہے جو آغاز شعبان میں تو روزے نہیں رکھتا، یعنی جب مہینہ شروع ہوتا ہے رمضان شعبان کا تو اس وقت وہ روزے نہیں رکھتا، لیکن جو ہی آدھا مہینہ گزر جاتا ہے تو پھر روزوں کا آغاز کرتا ہے، پھر روزے رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے اس کو منع فرمایا کہ لا تصوموا، اب تم روزہ نہ رکھو، کیونکہ اب تو رمضان شروع ہونے والا، اور رمضان کے روزے فرض ہیں، شعبان کے روزے نفلی روزے، شعبان کے نفلی روزے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ جو بندہ شعبان کا آدھا مہینہ گزر جانے کے بعد پھر روزے رکھنے شروع کرتا ہے، اس کو آپ نے منع فرما دیا لا تصوموا، کہ تم روزے نہ رکھو۔ اسی طرح 15 شعبان کی رات اور اس کی فضیلت قرآن پاک سے پیش کی جاتی ہے، اور قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی جاتی ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ کیا ترجمہ اس کا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، ہم نے اس کتاب کو قرآن پاک کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، یقیناً ہم ڈرانے والے ہیں، خبردار کرنے والے ہیں۔ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، یہ رات ایسی رات ہے جس میں ہر محکم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، ہر محکم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اب جو 15 شعبان کی جو رات ہے اس کی اہمیت بیان کرتے ہیں، اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں، وہ ہمارے بھائی کہتے ہیں قرآن میں اللہ نے فضیلت بیان کی۔ اچھا جی، وہ کون سی آیت ہے جس میں اللہ نے 15 شعبان کی فضیلت بیان کی رات کی؟ وہ کہتے ہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، کہ ہم نے اس کو برکت والی رات میں نازل کیا، اور وہ رات ایسی ہے کہ جس میں ہر اہم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس کا معنی مفہوم ہم خود نہیں کریں گے، اس کا تعین بھی کروائیں گے تو اللہ سے، اللہ کے رسول سے۔ اللہ اکبر، جو اللہ نے معنی بیان کر دیا وہی معنی قابل قبول ہوگا، جو معنی محمد مصطفیٰ نے بیان کر دیا وہی معنی قابل قبول ہوگا۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ شہر رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، لوگوں شعبان کا مہینہ وہ مہینہ نہیں ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، بلکہ اللہ فرماتے شہر رمضان، وہ تو مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ تعین ہو گیا کہ شعبان کا مہینہ وہ نہیں ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اور رات کون سی ہے؟ ایک تو اللہ نے تعین کر دیا کہ وہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ رات کون سی ہے؟ اللہ نے رات کا بھی تعین کر دیا، فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کتاب کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، وہاں پہ اللہ نے فرمایا برکت والی رات میں اتارا، اور یہاں اللہ نے تعین کر دیا، اللہ نے بتا دیا کہ وہ برکت والی رات کون سی رات ہے؟ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وہ تو قدر والی رات ہے، وہ تو لیلۃ القدر ہے۔ اور لیلۃ القدر کی رات شعبان کے مہینے میں ہوتی ہے؟ نہیں، شعبان کے مہینے میں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے، اور پھر اس کا بھی آپ نے تعین نہیں کیا، بلکہ آپ نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں جستجو کر کے تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اللہ کہتے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ تو پتہ کیا چلا؟ وہ جو برکت والی رات ہے نا جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور جس کو ہمارے بھائی کہتے ہیں شعبان کے وہ 15ویں شعبان کی 15 تاریخ
की जो रात है वो रात है। नहीं, अल्लाह कहते नहीं वो रात नहीं है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, वो लैलतुल क़द्र है, हमने इस किताब को लैलतुल क़द्र में उतारा है। और इसके अलावा जितनी भी अहादीस आती हैं 15 शाबान की जो रात है ना उसकी फजीलत में, आज ही मैं मौलाना तारक जमील साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि वो सारी रिवायात ज़ईफ़ हैं, सारी रिवायात ज़ईफ़ हैं। एक कराची के और मुफ्ती आते हैं, मुफ्ती तारक मसूद साहिब, वो भी कह रहे थे कि वो सारी जो है ना वो रिवायात ज़ईफ़ हैं, लेकिन साथ ही कहते हैं ज़ईफ़ों को जमा कर लिया जाए ना ज़ईफ़ रिवायतों को, तो उनकी कोई ना कोई तो असल बन जाती है। मुझे आप बताएं कि आप 0 को जमा करते चले जाएं तो हासिल क्या है? कुछ भी नहीं। जब रिवायतें ही हम कहते हैं और हमारे वो बुजुर्ग ही कह रहे हैं कि ये रिवायतें सारी ज़ईफ़ हैं, लेकिन ज़ईफ़ों को जमा कर लिया जाए कुछ ना कुछ तो उसका बन ही जाता है। हम ये कहते हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सही रिवायत नहीं आती कि आपने शाबान की 15वीं रात को आपने इबादत की हो, नमाज़े अल्फिया पढ़ी हो, नमाज़े खैर पढ़ी हो, नमाज़े तस्बीह पढ़ी हो, सहाबा में से किसी ने ये अमल किया हो, सारी रात जो है वो जाग के गुजारी हो, और इसी तरह जो है ना वो खास तौर पर अगले दिन का रोजा रखा हो, ये किसी भी हदीस में नहीं आता। हमारा मौक़िफ़ ये है कि वो आप काम करें जो रसूलुल्लाह ने किया, जो सहाबाए किराम को आपने सिखाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर एक और रिवायत पेश की जाती है कि 15 शाबान को बिलखुसूस अल्लाह जब सूरज गुरूब हो जाता है ना उस वक्त अल्लाह आसमाने दुनिया पर आते हैं और फजर तक रहते हैं आसमाने दुनिया पर। ये फजीलत तो सही हदीस में हर रात की आती है कि अल्लाह आसमाने दुनिया में हर रात जो है ना वो अल्लाह अकबर आते हैं और अल्लाह ये निदा लगाता है कोई मुझसे मांगने वाला मैं उसकी मांग को पूरा कर दूं, है मुझसे कोई सवाल करने वाला मैं उसके सवाल को पूरा कर दूं, है मुझसे कोई बख्शिश तलब करने वाला मैं उसको मुआफ कर दूं। ये तो हर रात में आता है। और वो जो रात बयान कहा जाता है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी के कब्रिस्तान में गए और फिर वापस आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा को कि जो भी अल्लाह अकबर निस्फ रात शाबान की निस्फ रात को इबादत करेगा उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी बनु कलब के बकरियों के बालों के मुताबिक। ये रिवायत भी ज़ईफ़ है और ये सारा वाक़या सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। उस सही मुस्लिम के वाक़या के अंदर मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बकी में गए ना तो आप चुपके से गए थे, आप चुपके से गए थे। अम्मा आयशा को आपने नहीं जगाया। अगर ये फजीलत वाली रात होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा को उठाते, अपने सहाबा को कहते उठ के इबादत करो, लेकिन सही मुस्लिम में रिवायत में आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपके से गए कि अम्मा आयशा को पता भी ना चले आप गए। अम्मा आयशा खुद फरमाती हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा कि मैं शायद सोई हुई हूँ, लेकिन जब आप निकल के गए ना तो मैंने भी अपनी ज़िरा पहनी, अपना पर्दा किया और आपके पीछे पीछे चल पड़ी। आगे जाके देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकी में मौजूद है और बकी वालों के लिए आपने 3 दफा हाथ उठा के दुआ की है। उसके बाद आप जो है ना वो वापस आ गए। अम्मा आयशा फरमाती हैं मैं भी वहीं से वापस आ गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं जो है ना वो देखती रही कि आपकी स्पीड कितनी है। जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते गए मैं भी जो है ना वो तेजी के साथ उसी तरह चल, लेकिन जब बिस्तर पर आके लेटी ना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा आयशा तुझे सांस जो है ना वो तेरा फूला हुआ है, इसकी क्या वजह? नहीं नहीं अल्लाह के नबी कोई वजह नहीं है। आप फरमाते हैं तू बताएगी या वो जात बताए जो लतीफ व खबीर है, खबर रखने वाली है, बारीक बीन है। अम्मा आयशा फरमाती मैंने कहा अल्लाह के नबी मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। फिर मैंने अपना सारा वाक़या सुना दिया। तो इस रिवायत में जो सही मुस्लिम में है उसमें तो आता है कि रसूलुल्लाह चुपके से गए और आपने बाद में फरमाया भी जिब्रील ने आके मुझे चुपके से ही कहा था, इसीलिए मैंने तुझे जो है ना वो तुझे बेदार ना किया। काम वो करे जो मोहम्मद मुस्तफ़ा की सुन्नत से साबित हो, कसरत से रोजे रखें, इस
माह शाबान के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रोजे रखा करते थे। पता नहीं किस दिन में अल्लाह के यहाँ आमाल की पेशी हो जाए और आपने फरमाया मैं ये पसंद करता हूँ मेरा अमल अल्लाह के यहाँ पेश हो तो मैं रोजे की हालत में हूँ। शायद ये नसीब और ये अल्लाह अकबर अहमियत वाली बात हमें भी हासिल हो जाए कसरत से रोजे रखने की वजह से। अल्लाह रसूलुल्लाह की सुन्नत को अहमियत देने वाला हम सबको बना दे। आमीन।